تو ناظرین اجزائے ترکیبی کی بات ہو رہی تھی، نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی، تو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ ایک قائد کا ذکر کر رہے تھے۔ قائد سے مراد اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے ساتھ اس چیز پر ایمان لانا کہ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ہم ان کو بلا تخصیص ہم ان کو نبی مانتے ہیں اور ان کا احترام ہم پر واجب ہے۔ الہامی کتابوں پر، فرشتوں پر، روز حشر پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، حساب و کتاب، جنت دوزخ پر ہمارا ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی، رسول، پیغمبر، ذیلی نبی نہیں آئے گا، اور یہی عقیدہ ہمارے تمام لوگوں کی زندگی میں رائج ہے اور ہم اس پر قائم ہیں۔ اب جہاں تک اگر ہندو معاشرت کو دیکھیں تو اس میں جہاں پہ توحید کی بات ہوتی ہے، خدا کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ بہت سارے خداؤں کی بات ہو رہی ہے۔ ہم فجر سے لے کر عشاء تک اپنے ایک خدا کو پوجتے ہیں، وہ سورج چڑھنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک وہ مختلف خداؤں کو پوجتے ہیں، کہیں کالی دیوی، کہیں گنیش، کہیں تلسی کا پودا، کہیں آگ، کہیں ناگ ماتا، کہیں کچھ، ان تمام کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے میں ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، روز جزا ہوگا، اور اس کے بعد ہر انسان اپنی زندگی کو آئے گا، جبکہ وہاں پہ پنرجنم کا کانسیپٹ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ تبدیل نہیں ہو سکتی تھی، یا ہم ان کے ساتھ کہیں پہ بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے، اور یہیں سے سب سے پہلا اختلاف شروع ہوا جس کو ہمارے اولیاء کرام اور ہمارے صوفیہ کرام محسوس کر رہے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو اس کے بارے میں گائیڈ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ معاشرتی انصاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک کسی قبیلے کی عورت فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو لوگ سفارش کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتی۔ اب یہاں مراد یہ بتانا تھا کہ بی بی فاطمہ کا رتبہ بہت زیادہ ہے، محبت ہر چیز علیحدہ، لیکن انصاف کرنا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو شراب نوشی کرنے پر ان کو کوڑے مارے، اور جب وہ ان کوڑوں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے تو ایک باپ کی طرح وہاں بیٹھ کے روئے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا وہ ایک خلیفہ کا انصاف تھا اور یہ ایک باپ کی تکلیف ہے۔ معاشرتی انصاف ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ تم سب برابر ہو، تم آدم کی اولاد ہو، تم سب برابر ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، کسی گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر برتری حاصل نہیں سوائے پرہیزگاری اور تقویٰ کے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ یہ چیزیں چاہتے تھے جو ہمیں برے صغیر میں رہتے ہوئے نہیں مل رہی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم سے ہندو سپیریئر تھے، ہندو سے انگریز سپیریئر تھے، جو بھی وہ جو کچھ کر جائیں ان کو اس کے بارے میں کوئی بھی پوچھ نہیں سکتا تھا۔ یہی بات ہمیں بہت تکلیف دیتی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ اس چیز کے لیے ہم لوگ کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ شہریوں کے حقوق نہیں ملے تھے۔ ہم نے اس دور کو اپنا آئیڈیل دور مانا ہوا تھا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک چادر کی قمیض بنانے پر ممبر سے اتر کر اپنی صفائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جو کہ ہمیں ملتی ہے۔ وہاں پہ ہر شخص کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں، کسی امیر کو، غریب کو، کسی پہ برتری حاصل نہیں ہے۔ ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں، ہم جہاں چاہے جا سکتے ہیں، جائیداد بنا سکتے ہیں، اور یہی وہ انسانی حقوق کا چارٹر تھا جو اس وقت مدینہ میں دے دیا گیا تھا، سٹی اسٹیٹ آف مدینہ میں دے دیا گیا تھا، جو ہم چاہتے تھے کہ ہم نے اپنی ناعقلی نااہلی کی وجہ سے جو زمانہ کھو دیا ہے ہم اس کا ریوائول کریں، اور وہ ریوائول ہم اسلام کے دور میں چاہتے تھے، پاکستان میں چاہتے تھے، اور یہی وہ پاکستان تھا جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمیں ایک پیس آف لینڈ نہیں چاہیے، ہمیں ایک تجربہ کا چاہیے جہاں ہم اسلام کو رائج کر کے دیکھیں اپنی زندگی میں کہ کیا وہ اب بھی ہمارے لیے اتنا ہی فیوریبل ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ فیوریبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اسلام ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اخوت و بھائی چارہ، یہ اخوت و بھائی چارہ جس کی بنیاد پر انصار اور مہاجر آپس میں بھائی بھائی بنے تھے، جنہوں نے اپنے جائیداد، مال و دولت سب کچھ بانٹا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کو اجزائے ترکیبی بنا کر، جن کو مثال بنا کر ہم نے نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، اور انہی کے بیس پر ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ہندوؤں سے مختلف ہیں، ہمیں مسلمانوں کو
علیحدہ وطن چاہیے تاکہ ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں اور ہم لوگ کسی ڈر کے بنا، بغیر کسی ڈر کے ہم لوگ ان چیزوں کو، ان رولز کو اور اس اسوہ حسنہ کو فالو کر سکیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دے کے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایک خوف تھا اسلام کو فالو نہ کر پانے کا یا اپنے اسلام کو اس طرح سے ہماری زندگی میں رائج نہ ہونے کا، اس سے کھل کر یہاں پہ کوئی بھی طبقہ رہے، چاہے وہ ہندو رہے ہمارے ساتھ، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی اتنی ہی آزادی حاصل ہو جتنی کہ ہمیں ہوتی ہے. اور یہی وہ نظریہ پاکستان تھا جس سے دو قومی نظریہ نکلتا ہے، یعنی کہ دو قوموں کا نظریہ ان کے مذہب کے حوالے سے، دو قوموں کا نظریہ ان کی زندگی گزارنے کے حوالے سے، دو قوموں کا نظریہ ان کی معاشرت کے، ان کے معاشی، ان کے سماجی اصولوں کے حساب سے. دو قومی نظریہ یہی وہ چیز ہے کہ دونوں قومیں یعنی کہ ہندو اور مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے اپنے مذہب کے لحاظ سے، سیاسی، سماجی، معاشرتی اصولوں کے مطابق. یہ بیسکلی دو قومی نظریہ تھا جو بعد میں نظریہ پاکستان بنتا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر بہت سارے رہنماؤں کے ساتھ مل کر اور قائد اعظم کی گائیڈنس میں، قائد اعظم کی رہنمائی میں ہم نے اپنا علیحدہ وطن حاصل کیا. جی یہ آپ کا آج فرسٹ لیکچر تھا. انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم کن دشوار گزار راستوں سے گزرے اور کس طرح سے ہم نے مصیبتیں اور تکلیفیں ہمارے بزرگوں نے برداشت کی، اور اس کے بعد آخرکار ہم لوگ آزاد وطن میں سانس لینے کے قابل ہو چکے. اوکے، اللہ حافظ.